الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا اور دل کی گہرائیوں سے حضور رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اطہر پر درود پاک پڑھ لینے کے بعد برادران اسلام، دعا ہے اللہ کریم سے کہ اللہ کریم ہم تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم سب کو دین مبین کا نور کامل عطا فرمائے۔ فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ رب العزت غیب سے مدد فرمائے اور ان کی قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں یہ نورانی محفل میلاد شریف یہاں پر انعقاد پذیر ہے۔ مجھ فقیر حقیر سے کہا گیا کہ آپ نے کچھ عرض کرنا ہے، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ چند باتیں ایسی کہ جو یقیناً ہماری معلومات میں بھی اضافے کا باعث بنیں گی، عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت میری مدد فرمائے، میری زبان کو لرزشوں سے محفوظ فرمائے اور گفتگو میں آسانی پیدا فرمائے۔ پہلے تو جس طرح سے آپ بیٹھے ہیں ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ میلاد کی محفل ہے، یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کبڈی کا میچ ہونے والا ہے۔ تو کرسیوں سمیت ہی آگے آ جائیں، کرسیاں اٹھا لیں، کرسیوں سمیت ہی آگے آ جائے، شاید کسی کو نیچے بیٹھنا ناپسند ہو۔ بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کرے، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد معدن الوجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ برادران ملت، اس دنیا پر اگر آپ نظر ڈالیں اور دنیا میں موجود اسلام کے مقابلے میں جتنے بھی مذاہب ہیں، اگر ان کا مطالعہ کرنے لگ جائے، آج کے دور میں تو بہت آسان ہے، تمام مذاہب کی کتابیں نیٹ پر موجود ہیں۔ میں آپ سے سچ کہتا ہوں کہ دنیا کا کوئی بھی مذہب کسی بھی معاملے میں الحمدللہ اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مثلاً میں آپ کو بتاؤں کہ اسلام کا نظام طہارت آپ اٹھائیں، الحمدللہ میں نے دنیا گھومی ہے، جیسا اسلام نے نظام طہارت ہمیں عطا فرمایا، ایسا نظام طہارت آپ کو کسی اور مذہب میں نہیں ملے گا۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ چیز گویا ہمارے وجود میں رکھ دی گئی کہ جب تک کہ ہم مطمئن نہیں ہو جائیں، اس وقت تک کہ ہم نماز کے لیے آگے بڑھتے نہیں ہیں۔ ہاں، طہارت سے جب مطمئن ہو جائیں، اس کے بعد ہم جو دیگر شرائط ہے نماز کی، اس کی طرف بڑھتے ہیں۔
اور پھر آپ دیکھیں کہ جو نفاست ہے اسلام کے اندر کسی اور مذہب کے اندر نہیں ہے۔ ہم اگر بالفرض نماز پڑھنا چاہیں تو ہم میں کا موجود ہر شخص جانتا ہے کہ اگر غسل فرض یا واجب ہے تو پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر وضو نہیں ہے تو وضو کرنا ضروری ہے۔ چلیے آپ نے وضو بھی کر لیا تو جسم کا پاک ہونا ضروری ہے۔ جسم پاک ہے تو جس لباس سے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں اس لباس کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر نماز کا وقت ہونا ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں تو جس جگہ آپ نماز پڑھیں گے اس جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے۔ پھر نماز کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے۔ پھر بندہ مومن نماز ادا کرتا ہے اور نماز ادا کرنے کے بعد پھر دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھاتا ہے اور گڑ گڑا کر کے پاک پروردگار کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے کہ مولا میں اسی طرح تیری عبادت کر سکا، تو میری عبادت کو قبول فرما۔ مجھے بتائیں یہ انداز آپ کو کسی بھی مذہب میں نہیں ملے گا۔ میں نے ہندوستان میں مندروں کو دیکھا، میں نے گرودواروں کو دیکھا، میں نے سری لنکا کے اندر جو بدھسٹ ہیں ان کو دیکھا، میں نے یورپ اور دیگر ممالک کے اندر جو کرسچن ہیں ان کو دیکھا اور ان کی عبادت گاہوں کو بھی دیکھا، لیکن کسی کے اندر ایسا انداز آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ اسلام کا نظام زکوٰۃ اٹھائیں۔ اسلام نے اتنا شاندار نظام زکوٰۃ عطا فرمایا کہ آپ دیکھیں کہ زکوٰۃ ایسے ہی فرض نہیں فرما دی اسلام نے، بلکہ اس کے ساتھ کئی شرائط رکھی کہ 7.5 تولے سونا، 52.5 تولے چاندی یا اس کے مساوی رقم، پھر اس پر سال گزر جائے اور پھر مال کا مالک ہونا اور پھر مال قبضے میں ہونا، اس کے بعد کہیں جا کر کے زکوٰۃ ایک مسلمان پر لازم ہوتی ہے۔ اور اللہ اکبر، جتنے لوگ پابندی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں، بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ ہمارے لاکھ روپے میں سے 2,500 روپے کم ہو گئے، لیکن جتنے لوگ پابندی کے ساتھ زکوٰۃ دیتے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، وہ آپ کو بتائیں گے کہ پچھلے سال ہم نے 10 لاکھ پر زکوٰۃ نکالی تھی اور آج ہم 20 لاکھ پہ زکوٰۃ نکال رہے ہیں۔ ایسے کئی لوگ ہیں کہ جن کا نصاب کروڑ تک پہنچ گئے۔ جو دیانتداری کے ساتھ زکوٰۃ نکالتا ہے، بظاہر شیطان تو اسے بہکانے کی کوشش کرتا ہے کہ تیرا مال کم ہو رہا ہے، لیکن پاک پروردگار ایسی مدد فرماتا ہے کہ مال کم نہیں ہوتا بلکہ اس کا مال بڑھتا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ وہ نظام زکوٰۃ ہے کہ جو غیر مذہب کے اسکالرز ہیں جب دنیا میں ملتے ہیں تو مسلمانوں کے اس نظام زکوٰۃ پر بڑے حیران ہو جاتے ہیں کہ جتنے مالدار لوگ ہیں اللہ رب العزت نے ان کے مالوں کے اندر غریبوں کا حصہ رکھا ہے، اور الحمدللہ پابندی کے ساتھ جتنے لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں کراچی یا ملک پاکستان یا جہاں بھی مسلمان بستے ہیں، آپ دیکھیں کہ ان کے زکوٰۃ کے پیسوں سے یہ تمام مدارس، جو میں صرف کراچی کی بات کروں، یہ کس پیسوں سے چل رہے ہیں آپ مجھے بتائیے؟ یہ مدارس کن پیسوں سے چل رہے ہیں؟ یہ مدارس سے جو تنخواہیں دی جا رہی ہیں اساتذہ کرام کو کن پیسوں سے دی جا رہی ہیں؟ یہ مدارس میں جن بچوں کو کھانا کھلایا جا رہا ہے یہ کن پیسوں سے کھلایا جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، یہ جو ہماری ویلفیئر کے ادارے ہیں جو غریبوں کی مدد کرتے ہیں، مشکلات میں کام آتے ہیں، یہ مجھے بتائیے یہ کون سا پیسہ استعمال کرتے ہیں؟ اللہ اکبر، تو اتنی بڑی تعداد میں کراچی کا مسلمان بھی الحمدللہ زکوٰۃ ادا کرتا ہے۔ تو یہ نظام زکوٰۃ، چونکہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہم مسلمان ہیں، ہم شاید اس سے اتنا متاثر نہیں ہوتے جتنا کہ دیگر مذاہب کے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ آپ اسلام کا، آپ روزے کا نظام دیکھیں کتنا شاندار ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک ہم کو پتہ ہے، ہمارے بچوں کو پتہ ہے، ہماری عورتوں کو پتہ ہے کہ کھانا پینا نہیں ہے۔
اور اللہ کی رضا کے لیے ہم نے بھوکا رہنا ہے۔ مجھے بتائیں، میں ہوں یا آپ ہو یا ہمارے بچے ہوں، کیا چھپ کے پانی نہیں پی سکتے؟ مجھے بتائیے، کھا پی نہیں سکتے؟ لیکن نہیں، ہمارے دل کے اندر یہ بات ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، کتنی گرمیوں کے اندر روزے آتے ہیں، بعض مرتبہ سردیوں میں بھی آتے ہیں۔ آپ دنیا میں چلے جائیں تو ہمارے روزے تو پھر بھی چھوٹے ہوتے ہیں اور ان کے روزے تو بہت بڑے ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی وہ روزے رکھتے ہیں، اور روزہ پورا کرنے کے بعد پھر تراویح کی جماعت۔ آپ دیکھیں کہ مسلمان کس تعداد میں مساجد میں اور جہاں جہاں تراویح کے اجتماعات ہوتے ہیں وہاں پر موجود ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، تو یہ مسلمانوں کا نظام صوم، نظام روزہ، یہ بھی لوگوں کو حیران کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب اگر میں بات کروں مسلمانوں کے نظام حج کی، تو آپ دیکھیں کہ دو چادروں کے اندر امیر ہو یا غریب ہو، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک کی صدائیں لگاتا ہوا اپنے بیوی بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے مال کو، اپنی دکان کو، اپنے بزنس کو اللہ اور اس کے رسول کے سپرد کرتا ہوا اللہ کو راضی کرنے کے لیے حرمین طیبین پہنچ جاتا ہے۔ اور مسلمانوں کی ایک اجتماعیت الحمدللہ حج کے ایام میں دکھائی دیتی ہے، اور یہ لوگوں پر اثر انداز ہوتی ہے۔ لوگ میوے حیرت ہوتے ہیں، یار ہم تو سمجھتے تھے ان میں اتنے جھگڑے ہیں، اتنی لڑائیاں ہیں، لیکن اتنا مسلمان، ہزاروں کی تعداد میں مسلمان، لاکھوں کی تعداد میں مسلمان، اور ایک لباس کے اندر امیر غریب کا کوئی فرق نہیں ہے، یہ انہیں متاثر کرتا ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں کہ اسلام وہ واحد دین ہے کہ اس کے مقابلے کے اندر جتنے مذاہب ہیں، کوئی بھی مذہب کسی بھی معاملے میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ دوسری میری یہ بات ذہن میں رکھنا کہ اسلام کی یہ خوبی ہے کہ دین اسلام اپنے ماننے والوں کو کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ ایک مسلمان گھر میں ہو، ایک مسلمان سفر میں ہو، ایک مسلمان حضر میں ہو، مسلمان شادی شدہ ہو، مسلمان کنوارا ہو، اسلام اسے کامیاب دیکھنا چاہتا ہے۔ صرف کامیاب دیکھنا نہیں چاہتا، بلکہ کامیابی کے نسخے بھی اسلام تعلیم فرماتا ہے۔ دیکھیں آپ، جس وقت بندہ جوانی کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، بالغ ہو جاتا ہے، اب اس کے احساسات تبدیل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اب اس کی فیلنگ تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر، بس یہی ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ جب بھرپور جوانی ہوتی ہے تو شیطان ملعون مسلمان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، اور گناہوں کو حسین بنا کر اور گناہوں کو خوبصورت بنا کر نوجوانوں کے سامنے پیش کرتا ہے کہ تم تھوڑی دیر کے لیے گناہ کا ذائقہ چکھ لو، پھر بعد میں اللہ سے معافی مانگ لینا، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ اور پھر جیسی نوجوان اس گناہ کا ذائقہ چکھتا ہے، آہستہ آہستہ اس دلدل میں اترتا چلا جاتا ہے، پھر واپسی کا راستہ نہیں رہتا۔ اب دیکھو اسلام کیا تعلیم فرماتا ہے۔ اسلام گویا فرماتا ہے، اے امت مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے نوجوانوں، اب تم نے جوانی کی دنیا میں قدم رکھ دیا ہے، اب شیطان ملعون تمہیں چاروں طرف سے گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ گویا اسلام فرماتے ہیں، اب سنو، تمہاری یہ نگاہیں غیر عورتوں کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، تمہاری یہ نگاہیں تو مصطفیٰ کے مدینے کو دیکھنے کے لیے ہے۔ تمہارے یہ ہاتھ غیر عورتوں کے ہاتھوں کو تھامنے کے لیے نہیں ہے، تمہارے یہ ہاتھ تو قرآن اور حدیث کو تھامنے کے لیے ہے۔ تمہارے یہ پاؤں زنا کے اڈوں کی طرف یا شراب کے اڈوں کی طرف چلنے کے لیے نہیں ہے، تمہارے یہ پاؤں ہے تو مساجد کی طرف چلنے کے لیے ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ دیکھیں کہ اسلام کس طریقے سے کامیابی کے نسخے فراہم کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن یہاں پر بیڑا غرق ہو ان لوگوں کا جو نکاح کا مذاق اڑاتے ہیں، اور کوئی شادی کر لے تو اسے تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور ایسے ایسے اول فول الفاظ ہمارے سیاستدان بھی آ کر ٹی وی پر بک جاتے ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے، اللہ محفوظ فرمائے۔ آؤ میں آپ کو بتاؤں کہ قرآن کیا کہتا ہے، رسول اللہ علیہ السلام کیا فرماتے ہیں۔ تم اسٹیج ڈراموں کے ذریعے سے، تم بےہودہ گانوں کے ذریعے سے یہ چاہتے ہو کہ یہ امت مسلمہ کے نوجوان، ہماری بچیاں اور بچے شادی سے دور رہیں اور بغیر نکاح کے وہ دوستی کریں اور اپنی زندگی گزارے،
اور اپنے تعلقات کو قائم کرے تو مجھے بتاؤ کل روز قیامت تم اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ تم رسول اللہ علیہ السلام کو کیا شکل دکھاؤ گے؟ آؤ دیکھو اسلام کیا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، میں نے آپ سے کہا نا، صرف کامیاب دیکھنا نہیں چاہتا بلکہ کامیابی کے نسخے بھی اسلام فراہم کرتا ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا النکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فقط رغب عنی۔ حضور نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، لہذا جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس نے مجھ سے منہ موڑا۔ ایک مقام پر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب سنتی فقط احبنی ومن احبنی یکون معی فی الجنہ۔ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ مصطفیٰ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بخاری میں بھی موجود، مسلم میں بھی موجود، نسائی شریف میں بھی موجود کہ 3 مرد ایک بار اکٹھے ہو کر امہات المومنین کی بارگاہ میں آئے اور آ کر اس کی عرض کرنے لگے کہ آپ ہماری مائیں ہیں، یہ فرمائیے کہ حضور علیہ السلام کتنی عبادت کرتے ہیں؟ تو انہیں جب ازواج مطہرات نے بتایا کہ حضور کا طریقہ عبادت اسی طریقے کا ہے، تو ان میں سے ایک نے، تو انہوں نے اس عبادت کو تھوڑا جانا، حضور کی عبادت کو، اور کہنے لگے کہاں ہم اور کہاں اللہ کے نبی۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ میں آئندہ ہمیشہ ساری رات نماز پڑھا کروں گا، دوسرے نے کہا میں آئندہ ہمیشہ روزے ہی رکھا کروں گا، تیسرے نے کہا کہ میں شادی نہیں کروں گا۔ پھر رسول اللہ علیہ السلام تشریف لائے، ازواج مطہرات نے سارا واقعہ من و عن یعنی جیسا تھا ویسا بیان کیا، تو حضور علیہ السلام نے تینوں کو طلب فرمایا تم نے اسی طرح کی باتیں کی ہیں؟ عرض کی جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے فرمایا سنو، کان کھول کے سنو، میں تم سب کی نسبت اللہ سے سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، متقی ہوں، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا۔ اس سے فرض روزے مت سمجھ لیجئے گا، اس سے نفلی روزے مراد ہے۔ کہیں آپ دماغ میں بٹھا لیں شاہ صاحب نے کہا تھا حضور نے فرمایا میں روزے رکھتا بھی ہوں اور کبھی روزہ نہیں بھی رکھتا، نفلی روزے مراد ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور سو بھی جاتا ہوں، اس نماز سے مراد بھی نفلی نماز ہے۔ پھر فرمایا میں شادیاں بھی کرتا ہوں۔ سن لو جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ میری امت سے نہیں ہے، جس نے میرے طریقے سے منہ موڑا وہ میری امت سے نہیں ہے۔ اچھا، پھر اس دور میں جس دور میں ہم سانسیں لے رہے ہیں، آپ نے یہ جملے سنے ہوں گے کہ بھائی آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ میں پہلے سیٹ ہو جاؤں تو پھر شادی کروں گا۔ اب سیٹ ہونے کا مقصد کیا ہے کہ ڈیفینس میں اس کو بنگلہ مل جائے، اس کی تنخواہ 5-10 لاکھ روپے ہو جائے، اس کے پاس قیمتی گاڑی آ جائے، یہ تو آپ زندگی لگا دیں گے، کبھی آپ شادی نہیں کر سکیں گے، کبھی سیٹ ہی نہیں ہو سکیں گے۔ اور سیٹ کا لفظ کہاں پر ہم سنتے ہیں کہ جب بندے کو دفنایا جاتا ہے منہ کعبے کی طرف کیا جاتا ہے تو قبر میں اترنے والا کہتا ہے سیٹ ہے، باہر والے کہتے ہیں ہاں سیٹ ہے، اس وقت بندہ جا کر کے سیٹ ہوتا، اب یہ سیٹ ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس نے تنگ دستی کے ڈر سے شادی نہ کی وہ میری امت سے نہیں ہے۔ تنگ دستی کے ڈر سے جس نے شادی نہ کی وہ میری امت سے نہیں ہے۔ اب شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ رزاق یعنی رزق دینے والا بندہ نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے۔ شوہر کمانے والا ہے، کھلانے والا نہیں ہے، کھلانے والا اللہ ہے۔ شوہر مزدوری کے لیے باغ دوڑ کرنے والا ہے، پالنے والا نہیں ہے، پالنے والا ہے تو اللہ ہے۔ فرماتے صرف غربت اور مفلسی کو دیکھ کر شادی نہ ٹالے، تھوڑی آمدنی بھی ہو تو اللہ اور اس کے رسول کے بھروسے پر شادی کر لے۔
آگے فرماتے زیادہ شان جشن اور موٹی آمدنی کے چکر میں نہ پڑے۔ اچھا مجھے بتاؤ جتنے بیٹھے ہو، میں آپ سے پوچھتا ہوں، شادی کو مشکل کس نے بنایا؟ میں آپ سب سے پوچھتا ہوں، کیا اسلام نے شادی کو مشکل بنایا؟ لوگ ہمارے پاس جب ربیع الاول شریف کا مہینہ شروع ہوتا ہے بینر لگتے ہیں، پوسٹر لگتے ہیں، پمفلیٹ تقسیم ہوتے ہیں، صاحب حضور کے دور میں تو میلاد نہیں منایا گیا، ابو بکر صدیق کے دور میں نہیں منایا گیا، فاروق اعظم کے دور میں نہیں منایا گیا، حضرت عثمان غنی کے دور میں نہیں منایا گیا، مولا علی کے دور میں نہیں منایا گیا، اب منایا جا رہا ہے، اس کا ثبوت دیں، جھنڈوں کا ثبوت دیں، جلوس کا ثبوت دیں، اس کا ثبوت دیں۔ اچھا شادی کے موقع پر آ کے کوئی نہیں پوچھتا کہ شاہ صاحب یہ 5 لاکھ کی شیروانی جو میں پہننے لگا ہوں عامر عدنان کی یا دیپک پروانی کی، یہ ذرا ثابت، یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہے اتنی مہنگی شیروانی پہننا؟ جب اپنے مطلب کی بات آئی تو دین کو ایک طرف رکھ دیا۔ اب کوئی پوچھنے نہیں آتا اسلام نے کب کہا کہ دولہے کی 5 لاکھ کی شیروانی ہونی چاہیے؟ اسلام نے کب کہا کہ دلہن کا 7 لاکھ کا شرارہ یا غرارہ ہونا چاہیے؟ اسلام نے تو نہیں کہا، ہم نے مشکل بنا دیا۔ اور کتنا مشکل بنا دیا ہم نے شادی کو کہ پہلے تو سوچنا پڑتا ہے۔ آپ 1 سال پہلے تو ہال بک کریں گے، اور ہال اگر آپ جائیں وہ سگنیچر لان اور یہ سارے آپ اس طرف چلے جائیں تو یہ 8 لاکھ سے 12 لاکھ، اس کے بعد آپ کا کھانا، اس کے بعد جو خرچہ لگے گا شادی پر، کپڑوں پر اور یہ ساری چیزوں پر آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں کہ پھر نئی نئی رسومات جو داخل ہو رہی ہیں، کبھی تو اس کا ہم نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، یہ برائڈل شاور کیا ہوتا ہے، ہم نے تو کبھی نہیں سنا، لیکن آ گیا۔ ایک تقریب ایسی آ گئی کہ جس میں دن میں تقریب ہوگی، جتنے لوگ آئیں گے وائٹ شلوار کرتا پہن کے آئیں گے، بلیک چشمہ پہن کر کے آئیں گے، یہ ہو گیا۔ شادی ہال میں جیسی دلہن داخل ہوتی ہے ساری لائٹیں بند کر دی جاتی ہے، گویا دولہے کو بتایا جاتا ہے بیٹا تیری زندگی میں اندھیرے ابھی سے ہی شروع ہو گئے۔ کیا ہوا صاحب؟ میں اچانک بیٹھا ہوا، کیا ذکر ہونے والا ہے؟ کہا نہیں شاہ صاحب اب یہ نیا طریقہ آیا ہے، اب وہ اسپاٹ لائٹ پڑے گی اور اس میں دلہا دلہن جو ہے وہ داخل ہوں گے۔ پہلے گانے چلتے تھے، چلو داخل ہو رہے، پھر جب مذمت کی تو اب جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام اللہ اکبر اس کو ہم سنتے ہیں، حیران ہو جاتے ہیں کیا ہو رہا ہے، ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، ہم کس طرف لے کر کے جا رہے ہیں۔ یاد رکھو دوستو، میری یہ بات ذہن میں رکھو کہ کیا سمجھتے ہو آپ یہ ساری چیزیں کر کے آپ رشتہ داروں کو خوش کر لیں گے؟ جتنے شادی میں لوگ آئے آپ سب کو راضی کر لیں گے؟ سب خوش ہو جائیں گے؟ آپ کسی کو بھی راضی نہیں کر سکتے۔ دیکھو میں آپ کو مثال دیتا، ایک کروڑ پتی آدمی ہے، کروڑ پتی آدمی میریٹ میں اپنی بچی کی شادی رکھتا ہے، ٹھیک ہے، آپ سب کو دعوت دیتا ہے۔ آپ جب ادھر پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ 52 ڈشز رکھی ہوئی ہیں، سب رکھا ہوا ہے، آپ مزے لے کر کے کھاتے ہیں۔ جب واپس گاڑی میں جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں فضول خرچ نکلا، اتنے میں تو 4 بچیوں کی شادیاں ہو جاتی، پیسہ دکھانا تھا نا، اس لیے 5 اسٹار ہوٹل میں رکھا، ہمیں بلایا تو اس نے تو ہمیں ذلیل کیا، پیسہ دکھایا، کھایا آپ کا، پیا آپ کا، اور گالیاں بھی آپ کو پڑ رہی۔ چلو دوسری طرف دیکھتے، کروڑ پتی آدمی ہے، 5 اسٹار ہوٹل میں شادی رکھتا ہے، صرف زردہ بریانی رکھتا ہے، لوگ کھائیں گے، کھانے کے بعد کیا کہیں گے؟ کنجوس نکلا، اتنا پیسہ اللہ نے دیا کہاں لے کے جائے گا، کفن میں جیب تھوڑی ہوتی ہے۔ تو آپ کیا دنیا کو راضی کر لیں گے؟ آپ راضی نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں، آپ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کریں، انشاءاللہ آپ کے لوگ خود ہی آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ پھر آج کے دور میں شادی، دیکھیں آپ، ہماری فیلڈ ہے لوگوں سے ملنا اور لوگوں کے حالات و معاملات کو جاننا، ان کو قریب سے دیکھنا۔ کسی کی 5 بیٹیاں ہیں نا، آپ اس سے پوچھو ذرا کہ اس کے لیے شادی کرنا کتنا مشکل ہے اپنی بچی کی۔
وہ کہاں کہاں سے پیسہ پکڑ کر کے شادی کرتا ہے. یہ ساری پٹیاں عورتیں پڑھاتی ہیں. یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا، یہ بھی کرنا ہے. اگر اس کی اس طرح سے شادی نہیں کری پھر دوسرے کی بھی نہیں ہوگی، پھر تیسری کی بھی نہیں ہوگی. یہی پٹیاں پڑھاتی. اللہ اکبر، اس نے قرض لے کر کسی نہ کسی طریقے سے شادی کر دی. اب کھانا لگا ہوا ہے. آپ دیکھیے گا، ذرا مطالعہ کیجئے گا آپ. میں پڑھے لکھے لوگوں کی محفلوں میں گیا ہوں. میں نے $5 لاکھ کی شادی امریکہ میں دیکھی ہے اور بڑے نظام کے ساتھ دیکھی، لیکن جیسے ہی کھانا کھلتا ہے تو ایسا لگتا ہے کھانا نہیں کھلا، یہ باراتی کھل گئے. سینٹرل جیل کا دروازہ کھول دیا گیا. ایسے ٹوٹ پڑیں گے کہ اب اس کی زندگی کا یہ آخری کھانا ہے، اس کے بعد کھانا ملے گا ہی نہیں. اور پلیٹ میں آپ دیکھیں سب کچھ بھر لیں گے، اور بھرنے کے بعد آپ نے کھایا کتنا؟ تھوڑا سا. اس کے بعد آپ نے پلیٹ وہیں پر رکھ دی. آپ کوئی پیر صاحب تھوڑی ہے کہ آپ کا تبرک لوگ کھائے. اس کا کھانا تو ویسے ہی پڑا رہ گیا. وہ باپ جس نے ادھار لے کر کے اپنی بچی کی شادی کی، مجھے بتاؤ اس کے دل پہ چھریاں نہیں چل رہی ہوں گی؟ یا کھانا کھانے کے بعد کہتے ہیں یار کھانا تو بالکل ہی بیکار تھا، بکواس، مزہ ہی نہیں آیا. وہ بیٹی کے باپ پہ چھریاں نہیں چل رہی ہوں گی؟ تو ہم نے کس جگہ پر کیا جملے استعمال کرنے ابھی تک ہمیں یہی پتہ نہیں چلا، ابھی تک یہی سمجھ میں نہیں آیا. تو شادی کو اسلام نے مشکل نہیں بنایا، شادی کو ہم نے مشکل بنایا، ہمارے معاشرے نے مشکل بنایا. آسان طریقہ ہے، آپ مسجد میں آ جائیں، نکاح پڑھائیں. کیا چائے بسکٹ پر شادی نہیں ہو سکتی؟ کیا شربت پر شادی نہیں ہو سکتی؟ کیا فالودے پر شادی نہیں ہو سکتی؟ ہو سکتی ہے. لیکن ہم اس کے عادی ہو گئے کہ بینکوٹ ہونا چاہیے، پھر یہ ہونا چاہیے، پھر ساری چیزیں ہونی چاہیے. ہم اس کے عادی ہو گئے. لوگوں، جب ہم نے برائی کو شروع کیا ہے تو اسے ختم بھی تو ہم ہی کو کرنا پڑے گا. ہم ہی نے اپنا قدم آگے بڑھانا ہوگا. میں آپ کو بتاتا ہوں، میں ملاوی کے گورنر ہاؤس میں موجود تھا تو وہاں ایک دو افراد بیٹھے ہوئے تھے اور ان سے میں نے یہی گفتگو کری. تو ان میں سے ایک نے کہا، کراچی کا بہت بڑا تاجر تھا، اس نے مجھ سے کہا شاہ صاحب جو آپ نے بتایا انشاءاللہ میں اس پہ عمل کروں گا. پھر اس نے اپنے بچے کی یا بچی کی شادی کی تو ساتھ میں 4 غریب بچیوں کی شادی کی. اور لوگوں کو اس نے جس طرح یہ دری بچھی ہوئی ہے، چاندنی بچھی ہوئی، اس طرح زمین پر بٹھا کر تھال میں اس نے لوگوں کو کھانا کھلایا. صرف زردہ بریانی. کہنے لگا شاہ صاحب بس آپ کی بات میرے دماغ پر لگ گئی. اور اس نے یہ 4-5 غریب بچیوں کی شادیاں کی اور کچھ ہی دن کے بعد اس بندے کا انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. تو کتنی بڑی نیکی وہ کر کر کے چلا گیا. ہماری چھوٹی سی بات اس کے دل پر کیسا اثر کر گئی. تو لوگوں، شادی کو مشکل اسلام نے نہیں کیا ہے، شادی کو مشکل ہم نے کیا ہے. اور میرے یہ جملے ذہن میں رکھنا، میں عرصے سے چیخ رہا ہوں کہ جس معاشرے کے اندر شادی مشکل ہو جائے یا بنا دی جائے، اس معاشرے کے اندر پھر زنا سستا ہو جاتا ہے. آپ مجھے بتاؤ جتنے بیٹھے ہو، کیا 15-20 سال پہلے کراچی ایسا تھا جو آج ہے؟ مجھے بتائیے آپ. کیا بے حیائی ایسی تھی جو آج ہے؟ مجھے بتائیے آپ. اپنے عروج پر پہنچ گئے اور یہ انٹرنیٹ کے ذریعے ہم سب کے گھروں میں داخل ہو گئی. اب پریشان ہے، اس کو روکے تو کیسے روکیں؟ اس کو روکنا ہوگا تو اپنی بچیوں کو سیرت آمنہ پڑھانی ہوگی، اپنی بچیوں کو سیرت خدیجۃ الکبریٰ پڑھانی ہوگی، اپنی بچیوں کو سیرت سیدہ فاطمہ و عائشہ رضی اللہ تعالی عنہن ہم نے پڑھانی ہوگی. اللہ اکبر. اپنے بچوں کا تعلق مسجد سے ہمیں جوڑنا ہوگا اور دین کے قریب لانا ہوگا، تبھی ہم اپنے بچے اور بچیوں کو ان برائیوں سے روک پائیں گے، ورنہ ہم نہیں روک سکیں گے. اللہ اکبر. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ الفاظ واضح طور پہ ارشاد فرمایا. اچھا، میں مختصر کرتا ہوا آگے بڑھتا ہوں. اب سوال یہ ہے کہ شاہ صاحب شادی کریں تو کس خاتون سے کریں؟ یہ بھی ایک سوال ہوتا ہے، کس خاتون سے کریں؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1400 سال پہلے یہ نسخہ بھی ہمیں تعلیم فرما دی، لیکن ہماری بد نصیبی ہے کہ ہم نے اس نسخے پر عمل نہیں کیا. اللہ اکبر. دیکھیں آپ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، مشکاۃ شریف کی حدیث، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورت سے 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. نمبر 1 مال و دولت کی وجہ سے،
ایسے ہی ہوتا ہے نا. بہت سارے آپ کو ایسے ملیں گے جو کہیں گے یار فیملی تگڑی ہونی چاہیے، سسر مالدار ہونا چاہیے. اللہ نے بھی تجھے 2 ہاتھ دیے، دماغ دیا، تو دوسروں کے پیسوں پہ نظر رکھتا ہے. ایسا گھٹیا آدمی کہاں ملے گا؟ فرمایا مال و دولت کی وجہ سے ایک بار، حسب و نسب کی وجہ سے، وزیر اعلیٰ کی بیٹی سے شادی ہو جائے، گورنر کی بیٹی سے شادی ہو جائے، وزیر اعظم کی بیٹی سے شادی ہو جائے، حسن و جمال کی وجہ سے. اب ہمارے معاشرے کے اندر اب اس کا پہلا نمبر ہے حسن و جمال. کچھ آتا ہو یا نہ آتا ہو، بس بیوی خوبصورت ہونی چاہیے. اور ماں جب اپنے بچے کے لیے بہو تلاش کرنے جاتی ہے تو کہتی ہے میں چاند کی طرح اپنی بہو لے کر کے آؤں، وہ بیٹا کوئلے سے زیادہ کالا ہو. اس ماں کو لانی ہے چاند جیسی بہو. پھر جب چاند کو گرن لگتا ہے تو پھر دوڑتے ہیں شاہ صاحب گھر میں جھگڑے شروع ہو گئے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا. میں تو یہاں کہتا ہوں پاکستانیوں کو تو خوبصورت عورت سے شادی ہی نہیں کرنی چاہیے. تم تو وہیں شک میں مر جاؤ گے اگر وہ کسی سے بات کر لے، اپنے رشتہ دار سے، اپنے چاچا یا ماموں کے لڑکے سے وہ بات بھی کر لے، تم شک میں ہی مر جاؤ گے اور سارا واٹس ایپ کا ڈیٹا نکالنے لگ جاؤ گے شادی سے پہلے کا اور بعد کا. اللہ اکبر. پھر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، دیکھیں دوبارہ سن لے، مال و دولت کی وجہ سے، حسب و نسب کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے. چوتھی بات ارشاد فرمائی اس کی دین داری کی وجہ سے. پھر فرمایا تم دین والی کو اختیار کرو، گرد آلود ہو تمہارے ہاتھ. کیا مطلب؟ اگر تم نے میری اس بات کو نہیں مانا تو تم پریشان ہو جاؤ گے. آج ہر شخص پریشان. فرمایا تم دین والی کو اختیار کرو. اللہ اکبر. ہم نے جب یہ سنا کہ یہ دیندار عورت ہے، اس کو ہم نے ایک طرف ہی کر دیا. مجھے بتاؤ کوئی باپردہ خاتون ہو، تہجد کی پابند ہو، نمازوں کی پابند ہو، حافظہ ہو قرآن مجید فرقان حمید کی، کتنے رشتے اس کے آتے ہیں. اور جو بال لٹکائے گھومتی ہو اور عجیب طریقے کا لباس پہن کر، اس کے کتنے دیوانے اور کتنے رشتے اس کے آتے ہیں. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں یہ ہمیں سوچنا ہوگا. اب آئیے میں آگے آپ کو اس چیز کی اور وضاحت کر دیتا ہوں. حضور علیہ السلام نے فرمایا جو عورت دیندار ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کی مدد کرتی ہے، تھوڑی شے پر قانع ہوتی ہے، اس کو تھوڑا بھی ملے نا اس میں گزارا کر لیتی ہے. اس کے برعکس جو عورتیں دین سے دور ہوتی ہیں وہ شوہر کو گناہ اور غم میں مبتلا رکھتی ہیں. ایسی عورتوں سے وہی بچتا ہے جسے اللہ بچائے. اور آپ گئے ہوں گے بیوی کے ساتھ کسی شادی کی تقریب میں، پھر آ کے بیوی نے بتایا ہوگا فلاں عورت کو دیکھا کیسی چوڑیاں پہنی ہوئی تھی، دیکھا کیسے کپڑے پہنے ہوئے تھے، دیکھا کیسی چپلیں پہنی. اس غریب نے دیکھا بھی نہ ہو، دیکھا کیسی پہنی ہوئی تھی، کیسا پہنی ہوئی تھی. اب اس کی ہے شوہر کی آمدنی حرام کی اور تمہارے شوہر کی آمدنی حلال کی. اب اتنا تو حلال میں آدمی نہیں کما سکتا نا، اتنا تو اختیار نہیں کر سکتا، لیکن بس اس کو بھڑکانا ہے. جو حضور علیہ السلام نے فرمایا وہ شوہر کو گناہ اور غم میں مبتلا رکھتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے حضور نے فرمایا اے ایمان والو تم لوگ عورت سے اس کے حسن کی وجہ سے شادی نہ کرو. دیکھیے بات آ گئی، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کا حسن تمہیں ہلاک نہ کر دے، اور نہ عورت سے اس کے مال کی بنا پر شادی کرو، کیونکہ مال کا آخری انجام فنا ہے، اور یہ کہ اس کا مال کہیں تمہیں اللہ کا نافرمان نہ بنا دے. تمہارے لیے بہتر یہ ہے کہ تم عورت سے دینداری کی وجہ سے شادی کرو، کامیاب رہو گے. اب جب سرکار نے فرما دیا کامیاب رہو گے تو اب ہمیں کسی اور کی بات کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو مسلمانوں یاد رکھو، ایک آخری بات عرض کرتا ہوں کہ جب بھی شادی کرو تو نیت یہ ہونی چاہیے کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا ہوں. اپنی نفسانی خواہش کو پورا کرنے کی نیت نہیں ہونی چاہیے، میں رسول اللہ علیہ السلام کی سنت کو ادا کر رہا ہوں. فائدہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاؤں. کہتے ہیں کہ ایک مرید نے بڑا شاندار مکان بنایا. جب مکان مکمل ہو گیا تو سوچنے لگا پیر صاحب کو لے کے آؤں. وہ مکان میں قدم رکھے، پیر صاحب آئے. پیر صاحب کو اس نے ایک ایک کمرہ دکھایا. پیر صاحب نے ایک کمرے میں دیکھا روشن دان ہے،
اپنے مرید سے پوچھا یہ تم نے اس کمرے میں روشن دان کیوں بنایا؟ اس نے عرض کی حضور ظاہر سی بات ہے اس میں سے ہوا ہے۔ فرمایا کاش کہ تم یہ نیت کر لیتے اس میں سے اذان کی آواز آئے، تو اذان کی آواز بھی آتی اور ہوا بھی آتی اور اللہ اس نیت پر تمہیں ثواب بھی عطا فرماتا۔ تو نیت کرو کہ میں رسول اللہ علیہ السلام کی سنت ادا کر رہا ہوں، شادی تو ہو جائے گی لیکن اللہ تبارک و تعالی اس نیت پر آپ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں ہمارا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو ہم نے شادی کو مشکل بنا دیا ہے، آپ دعا کریں کہ کچھ کام ہم ایسا کر جائیں کہ اس شادی کو ہم آسان کریں۔ میں نے کہا پنجاب کا علاقہ قصور میں نے دیکھا کہ ہر سال ایک صاحب باہر سے آتے ہیں اور 101 شادیاں ہوتی ہیں اجتماعی، 101 شادی۔ آپ سوچیں کہ 101 شادیوں میں کتنا نکاح پڑھانے والے ہونے چاہیے، صبح سے لے کر رات تک، اور پھر اس میں 5 لاکھ کا ایسا فرنیچر کا وہ انتظام کرتے ہیں اور نکاح کرتے ہیں۔ تو وہ آدمی کتنی نیکیاں کما کر کے یہاں سے پھر جاتا ہے، پھر سال میں واپس آتا ہے، پھر جاتا ہے، پھر واپس آتا ہے۔ تو میں لوگوں سے یہی کہتا، جو جلسہ کرانے والے لوگ آتے ہیں، شاہ صاحب آپ کی تقریر ہم نے رکھنی ہے، میں کہتا ہوں آپ جلسہ رکھیں، میرا کتنا بجٹ ہے آپ کا؟ کہتے شاہ صاحب اس سال تو بجٹ زیادہ ہے، اب تو محفلیں بھی آپ کو پتہ ہے کہاں پہ پہنچ گئی ہے۔ کہنے لگے 15 لاکھ کا بجٹ ہے۔ میں نے کہا میں تم سے 1 پائی نہیں لوں گا اور کبھی ہم نے لی بھی نہیں ہے۔ تمہارے ساتھ میرا ایک معاہدہ ہے، تم ایک سید زادی کی شادی کراؤ، میں تم سے پیسے نہیں لوں گا، باقی تمہیں جس کو دینا ہے تم دو، تمہاری مرضی ہے، میں تم سے کوئی پائی پیسہ نہیں لوں گا۔ انہوں نے کہا آپ نے بڑی شاندار تجویز دی، واہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایک دن کے بعد میں نے دیکھا دوسرے مولوی صاحب کا اشتہار چھپا ہوا ہے اسی جلسے کا۔ تو ہماری تبلیغ کا کیا فائدہ ہوا؟ یہ فائدہ ہوا صاحب۔ کب تم سوچو گے یار نماز میں اتحیات میں بیٹھ کے پڑھتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اور رسول اللہ علیہ السلام کی شہزادیاں بغیر نکاح کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں صرف اس لیے کہ جہیز ان کے پاس نہیں ہے۔ ہم اپنے بچوں کی شادیاں کریں تو لاکھوں لگا دیں، ان سیدوں کا ہمیں خیال نہیں، ذرا سا بھی احساس نہیں۔ ہم کیا جواب دے سکیں گے روز قیامت؟ دیکھو میں جرمنی میں تھا، مجھے بتایا شاہ صاحب کہ شام سے جو ہے وہ 13 لاکھ افراد نے ہجرت کی، 13 لاکھ افراد، 23 لاکھ افراد نے ہجرت کی اور وہ یہاں پر آئے، ابھی 13 لاکھ رہ گئے ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا ان شامی خواتین میں کتنی سیدزادیاں ہوں گی؟ کہنے لگے ہزاروں ہوں گی۔ میں نے کہا اب ان سیدزادیوں سے نکاح کون کرے گا؟ مجھے بتاؤ۔ بچوں کو تو یہ پڑھا کر کے پھر بچے کس راستے پر چلے جائیں گے یہ نہ مجھے پتا ہے نہ تمہیں پتا ہے، لیکن ان سیدزادیوں کے ساتھ نکاح کون کرے گا مجھے یہ بتا۔ تو اس کا جواب نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ تو سوچو لوگو ہم کس طرح سے اپنے دین کا کام کر سکتے ہیں، دین کی مدد کر سکتے ہیں۔ سوچنے کے کئی طریقے ہیں، کام کرنے کے کئی طریقے ہیں۔ ہم بند مٹھی بھی مدد کر سکتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں آپ کو اعلان کرنے کی۔ رمضان شریف آئے گا آپ دیکھ لینا، ایک آٹے کا تھیلا دے رہے ہوں گے، 5 آدمی پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اچھا ادھر غریب عورت ایک ہے، ادھر 5 اٹھا کے اسے دے رہے ہیں۔ وہ اتنا بھاری تو نہیں ہے، وہ تو عورت نے اٹھا لیا، بس تصویر چاہیے اپنی۔ تو اگر ہم اسی میں لگے رہے تو یاد رکھو کہ ہماری نیکی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت بس ہم پہ کرم فرمائے، ہم پر رحم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔